بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے شداد کی جنت۔ ناظرین، شداد کی جنت کا واقعہ ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے اور آج میں اس کی تفصیلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان میں بکھرا ہوا تھا اور قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی دے رکھی تھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا کہ وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن قوم عاد نے ان کا مذاق اڑایا اور وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ دو بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سنبھال لیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا اور دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا تو شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانا شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد اور دودھ اور پانی کی نہریں بھی اس جنت میں بہا دیں اور دنیا جہاں کے تمام درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا اور ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی کی گئیں۔ شداد نے فیصلہ کیا کہ وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا اور معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی تو وہ تیار ہوا اور اپنی فوج لے کر جنت کو دیکھنے نکل پڑا۔ جب شداد جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا تو ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت تشریف لے آئے۔ شداد نے اس سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن فرشتے کا جواب تھا کہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد بہت گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل امین نے چیخ ماری اور شداد کی جنت زمین میں دسن کر غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شدید اسے کوئی انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے، لیکن قوم عاد نہ مانی، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے تو اللہ تعالی نے انہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا اور وہ قوم کو آخری بار
سمجھا کر احقاف سے نکل گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے بعد قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ وہ آندھیاں 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نام و نشان تک نہ رہا، پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی، نہ پانی بچا اور نہ ہی درخت نہ ہی پودے، جانور اور کھیتیاں، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اور وہاں پر صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئے۔ اور قوم عاد کے بعد قوم سمود کا جو حال ہوا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔